بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسکالرز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں آج ہم قرآن و علوم القرآن کے حوالہ سے لیکچرر اسلامیات کی جو پریپریشن چل رہی ہے اس حوالہ سے جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے اس کے جو ہمارے پاس نوٹس ہیں اس کے 25 ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ان ڈیٹیل ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اور آج کے اس لیکچر میں جو ایم سی کیوز آئیں گے یہ ایم سی کیوز نمبر 26 سے سٹارٹ ہوں گے، اور ایم سی کیوز جو ہے 26 اس سے آج ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کریں گے، اور یہ ایم سی کیوز ٹوٹل آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 25 مزید جو ایم سی کیوز ہیں 26 سے لے کر 50 تک ان کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں، تاکہ ہمارا جو پورشن چل رہا ہے القرآن الحکیم کا، اور اس میں جو ٹاپک ہم شروع سے جس کو ڈسکس کر رہے تھے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصول تفسیر کے حوالہ سے آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے، اور موسٹلی اس میں سے 4 سے 5 ایم سی کیوز لیکچرشپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں اس میں آئیں گی یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے حوالہ سے ہی اس میں آئیں گی۔ تو پہلے میں نے اس سے پہلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر یہ آپ کا جو رسالہ ہے یہ اصل میں فارسی میں تھا، پھر اس کے تراجم ہوئے عربی میں، اور پھر اس کے بعد اردو میں اس کے تراجم ہوئے۔ اور دوسری چیز اس میں جو اہم ہے کہ سم ٹائم انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ سلیبس میں آپ کے جو اصول تفسیر کا میں کون سی کتاب شامل ہے، تو 2 ہیں، ایک تو الرسالہ فی اصول تفسیر یہ شیخ امام ابن تیمیہ کا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہے۔ اور پھر انٹرویو میں یہ بھی چیز سم ٹائم پوچھ لی جاتی ہے کہ فوز الکبیر کا معنی کیا ہے، تو الفوز الکبیر کا معنی ہے بڑی کامیابی فی اصول تفسیر، تفسیر کے اصول میں بڑی کامیابی۔ تو یہ اس میں یہ ہے اس کی بنیادی چیزیں جو ہم پہلے اس حوالہ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آئیے آج کے جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے یہ ایم سی کیوز نمبر 26 ہے، اور علوم خمسہ میں سے واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام وغیرہ سے متعلق کون سا علم ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے پچھلے ایم سی کیوز میں جو پہلے گزر چکے اس میں بتایا تھا کہ علوم خمسہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر جو کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر ہے، اور علوم خمسہ میں جو چیزیں آئیں گی یہ آگے اسی کے ریلیٹڈ آ رہی ہیں، جیسے علم احکام ہے، علم مخاصمہ ہے، علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور علم تذکیر بایام اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علوم خمسہ میں آتی ہیں۔ تو اس میں یہ پہلا چیپٹر ہے الفوز الکبیر کا علوم خمسہ کے بیان میں۔ تو علوم خمسہ میں سے کہتے ہیں کہ واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام وغیرہ سے متعلق کون سا علم ہے، تو جس میں علوم خمسہ میں سے جو واجب جو چیزیں لوگوں پر انسانوں پر فرض ہوتی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں۔ تو اس حوالہ سے جو علم ہے مندوب، مندوب کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں۔ جب یہ شریعت کے معنی میں لیا جائے تو دین کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد ایسا فعل ہوتا ہے جس کا کرنا باعث ثواب ہو اور ترک کرنا جو ہے باعث گناہ نہ ہو، تو جس کو کرنے کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو یہ کہہ لیں،
تو ایسا فعل جو ہے یہ شریعت کی روح میں مندوب کہلاتا ہے، جیسے قیام اللیل ہے، رات کے وقت قیام کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تو شریعت نے اس کا کرنا جو ہے باعث ثواب ہے۔ اگر انسان رات کو عشاء کی نماز اس نے مکمل ادا کر لی ہے تو وہ ذکر اذکار نہیں بھی کرتا، سو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث گناہ نہیں ہے۔ اگر کرتا ہے قیام اللیل تو یہ اس کے باعث ثواب ہے، اس کو مندوب کہتے ہیں۔ اصل میں مندوب جو ہے عربی میں جو ہے عام اصطلاح میں جو ہے اس کا جو دوسرا معنی لیا جاتا ہے، مندوب سفیر کو کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جب انگلش میں عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں تو مندوب سے مراد امبیسڈر، سفیر جو ہوتا ہے دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے نمائندگی کے لیے کسی ملک کی طرف سے، تو اس کو بھی مندوب کہتے ہیں۔ لیکن ادھر جو ہے یہ آ رہا ہے شریعت کے معنی میں، تو مندوب کسی فرد، گروہ یا ملک کی نمائندگی کرنے والے کو بھی مندوب کہتے ہیں، سفیر، امبیسڈر وغیرہ کو۔ تو دو معنی اس کے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کے بعد ہے مباح اور مکروہ اور حرام۔ حرام سے مراد تو جیسے زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی کرنا، یہ چیزیں، اور مباح جو ہیں کہ حلال اور جائز، جو حلال اور جائز ہوتی ہیں اس حوالہ سے، جیسے کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، سیاحت کرنا، یہ حلال اور جائز چیزیں ہیں، انسان جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر کرے۔ مکروہ چیزیں اس حوالہ سے واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام وغیرہ سے متعلق جو علم بحث کرتا ہے یہ علم احکام کہلاتا ہے۔ تو علم احکام جو ہے یہ کہہ لیں کہ واجب، مندوب، مکروہ اور حرام وغیرہ سے متعلق جو ہے علم، اسے علم احکام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 27 ہے، علوم خمسہ میں سے باطل فرقوں سے بحث اور ان کے بعد دلائل روح سے متعلق کون سا علم ہے؟ تو یہ علوم خمسہ سے باطل فرقوں سے جو بحث کی جاتی ہے، اور اس کو باطل فرقوں سے مراد جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس میں شاہ ولی اللہ نے 4 فرقے جو ہیں ان کو گنایا ہے، ان کو ڈسکس کیا ہے، جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ تو یہ جو باطل فرقے ہیں یا 3 گروہ، یہودی، نصارہ اور مشرکین جو ہیں، ان سے بعد دلائل کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا، تو یہ علم کیا کہلاتا ہے؟ اس علم کو علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ اصل میں جھگڑے کو کہتے ہیں مخاصمہ۔ تو اس حوالہ سے جو مناظرہ کہہ لیں، دوسرے لفظوں میں کہ مناظرہ ہوتا ہے، اسے ہی علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ تو باطل فرقوں سے بحث یہ جو کی جاتی ہے بعد دلائل ذرائع سے، دلیل سے، یہ علم مخاصمہ ہے، اسے علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ اس کا بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور سم ٹائم جو ہے اسٹوڈنٹس جو مسٹیک کرتے ہیں تلفظ کی، اس میں علوم خمسہ میں سے باطل فرقوں سے بحث نہیں ہوتا، یہ لفظ جو ہے اس کو بحث پڑھتے ہیں۔ عربی میں بھی بہت سے الفاظ ہیں، جیسے منہج البحث و تحقیق، منہج البحث و تحقیق، تحقیق و تدوین کا طریقہ کار۔ تو بحث جو ہے یہ ریسرچ کو کہتے ہیں، یہ بحث نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا اپنے تلفظ وغیرہ کی ادائیگی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لیکچرشپ کے لیے جا رہے ہیں تو اس حوالہ سے انسان کا تلفظ بھی جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 28 ہے، علوم خمسہ میں سے وہ کون سا علم ہے کہ جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بیان، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بذریعہ الہام علم اور صفات الہیہ کا ذکر شامل ہے؟ تو علوم خمسہ میں سے جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بیان وغیرہ دیگر چیزوں کی، یہ تذکیر بِأَعْلَى علم جو ہے اس کے متعلق علم ہے۔ تذکیر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، اور اعلیٰ اللہ جو ہے بِأَعْلَى اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، مثلا زمین و آسمان ہے، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین سے نباتات کا اگنا، پھل کا، خوراک کا، اناج کا اگنا، اور جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اس حوالہ سے جو قرآن پاک کی آیات آئی ہیں، یہ علوم خمسہ میں تذکیر بِأَعْلَى اللہ کے ٹاپک کے تحت یا عنوان کے تحت آئی ہیں۔ اس کا بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد علوم خمسہ میں سے یہ کویسچن نمبر 29 میں، علوم خمسہ میں سے کس علم کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ واقعات کا بیان آتا ہے جو کہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب سے متعلق ہیں؟ تو یہ
علم تذکیر بایام اللہ۔ قرآن پاک میں جو آیات اس حوالہ سے آئی ہیں کہ جس میں جن قوموں نے، اقوام نے فرما برداری کی، انبیاء کی بات کو مان لیا، ایکسیپٹ کیا اور ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور جنہوں نے نہیں مانا جیسے عاد اور ثمود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، دیگر اقوام ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، تو ان پر جو عذاب آیا، ایسے واقعات جو آیات ملتی ہیں اس کو، ان آیات کو الفوز الکبیر میں حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے لے کے آئے ہیں علم تذکیر بایام اللہ کے حوالہ سے۔ تو اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا، علم تذکیر بایام اللہ۔ ایام یوم کی جمع ہے، تو اس سے مراد وہ دن ہیں جیسے یوم السبت کا دن ہے، اور دیگر ان پر جو عذاب آئے اس حوالہ سے جو مباحث آئی ہیں جس تحت لے کے آئے ہیں، اس کو علم تذکیر بایام اللہ کے تحت آپ لے کے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 30 ہے، علم خمسہ میں سے کس علم میں موت، حشر و نشر، حساب، میزان، جنت اور جہنم وغیرہ کا بیان ہے؟ تو یہ جن آیات میں یا علوم خمسہ میں جس کے تحت ہے، یہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعدہ۔ تو موت اور اس کے بعد کے جو چیزیں ہیں یہ سارا ذکر جو ہے، کہہ لیں کہ یہ جتنے بھی ٹاپک اوپر بتائے گئے ہیں علوم خمسہ میں، موت، حشر و نشر، حساب، میزان، جنت اور جہنم وغیرہ کا بیان، یہ اس کو علم تذکیر بالموت وما بعدہ کے تحت لے کے آئے ہیں۔ ان موضوعات کا جو ٹاپک ہے، کہہ لیں عنوان ہے، یہ علم تذکیر بالموت وما بعدہ کے تحت الفوز الکبیر میں آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 31 کویسچن ہے کہ شرک، تشبیہ، تحریف، انکار معاد اور رسالت پر شبہات وغیرہ کے مرتکبین کون تھے؟ تو اس میں شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، ٹھہرانا، یہ مشرکین لوگ تھے۔ تشبیہ دینا اور اس کے بعد تحریف کرنا، انکار معاد جو ہے، وعدہ جو ہے، مثلا قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں جو انکار تھا، اس کا ریفیوز کر دینا کہ دوبارہ جو ہے زندگی جو ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور جن کو شبہات تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر، تو یہ سارے جن میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، شرک اور تشبیہ، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، تحریف، انکار معاد جو ہے، اور دیگر رسالت پر شبہات وغیرہ، ان کے جو مرتکبین تھے، یہ کام کرنے والے جو لوگ تھے جن میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ مشرکین مکہ تھے۔ تو اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا۔ جیسے یہ انکار معاد کے حوالہ سے بہت جگہ پہ جو ہے بار بار قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے مثلا ان کی یہ بات بھی ذکر کی گئی، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ خاکستر ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا گیا قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو تخلیق کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے جو انکار کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، ان کے اس حوالہ سے جو آیات آئی ہیں، یہ مشرکین کے کہہ لیں کہ جو اعتراضات تھے ان کے جواب میں یہ آیات آئی ہیں۔ تو اس کے بعد کویسچن نمبر 32 ہے، تحریف۔ تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، کہ معنی آیات ہیں، آیات کو چھپا لینا، ان کے معنی مفہوم کو یا اصل کو چھپا لینا، اختراع، تساہل اور انکار رسالت محمدی وغیرہ کے مرتکبین کون تھے؟ تو یہ لوگ یہودی تھے جو تورات میں تحریف کرتے تھے، آیات کو چھپانا ان کا کام تھا، اصل معنی مفہوم کو بدل دینا، اختراع، تساہل اور انکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرتکبین تھے یہ یہودی تھے۔ اس میں جو ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اس میں اب دیکھ لیں انکار معاد جو ہے کہ مثلا دوبارہ اٹھائے جانے کا ان کو یقین تھا، یہ اوپر جو آ رہا ہے نا، تو انکار معاد سے مراد اخروی زندگی کا انجام جو ہے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم دوبارہ، یہودی جو ہے اس چیز کو مانتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد ان کا کنسیپٹ جو تھا یہی تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی لیکن چند ایک دن۔ تو
اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کے ماننے والے تھے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، مشرکین جو تھے اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 33 ہے الوہیت مسیح، ابنیت مسیح، تسلیم، تثلیث اور کفارہ وغیرہ کن کے عقائد ہیں؟ تو یہ عقائد جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں یہ جو اب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں الوہیت مسیح اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دینا، نعوذ باللہ غلو کرنا، ابنیت مسیح جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، تثلیث ولا تقولوا ثلاثہ ان تقولوا انما هو الہ واحد۔ تو تثلیث جو ہے یہ تین خدا کا تصور، مثلا اس میں تین ہیں، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ مریم علیہ السلام، روح القدس اور اللہ تعالیٰ کو لیا جاتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات اور مریم علیہ السلام کو، اس طرح اس کو تثلیث کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور کفارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی ہے دوسروں کے لیے حوالہ سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن میں یہ چیزیں پائی جاتی یہ نصارہ تھے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات جو ہیں اس حوالہ سے ملیں گی جس کے یہ عقائد جن میں پائے جاتے تھے وہ نصارہ تھے، اس کا B آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں گرامر کے حوالہ سے بھی ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان کی ڈیفینیشنز آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں نسخ سے کیا مراد ہے، حذف سے کیا مراد ہے، ابدال وغیرہ اور جو اصطلاحات ہیں یہ گرامر کی بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس حوالہ سے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں بحث کی ہے اس حوالہ سے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا کا معنی اٹھا دینا، بدل دینا، اور اس جگہ کسی دوسرے حکم شرعی کو مقرر و نافذ کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ نسخ کہلاتا ہے۔ نسخ کا معنی اصل میں ہوتا ہے مٹا دینا، ریز کرنا، زائل کر دینا کسی چیز کو۔ تو کسی ایک حکم شرعی کو جو اللہ نے پہلے ایک حکم دیا تھا پھر اس کے ذریعے دوسرے کو لے آنا، تو اس کو نسخ کہتے ہیں، اور جو حکم منسوخ جو ختم کر دیا جاتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس حوالہ سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے جو نزدیک جو منسوخ آیات ہیں وہ 5 ہیں، کہ پہلے اللہ رب العزت نے اس کام کرنے کا حکم دیا، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت بعد کی ہے۔ تو تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے، اور اس نے کس آیت کو منسوخ کیا ہے؟ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے، سورۃ البقرہ کی اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ جب کوئی فوت ہونے کے قریب ہو، موت کے قریب آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ورثہ جو ہے وراثت میں سے، اپنے مال میں سے، ترکے میں سے وصیت کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کو حکم کو جو ہے ختم کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ تو سورۃ آل عمران کے جو ہے سورہ نساء جو ہے اس کی جو آیات ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے اس کو بدل دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہی سے مقرر کر دی۔ اس طرح جو قرآن پاک میں آیات آئی ہیں تو اس کو نسخ کہا جاتا ہے، کہ ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے لوٹا دینا، بدل دینا، یہ نسخ کہلاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس حوالہ سے بحث ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 35 میں کویسچن نمبر میں کہ کلام کے کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ حذف کہلاتا ہے۔ جس چیز کو رکن کو چھوڑ دیا جائے، حذف کر دیا جائے، اس کو محذوف کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 36 ہے کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ابدال کہلاتا ہے گرامر کی روح سے۔ اس کے بعد جملہ کی ترتیب میں کلمات کو آگے پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ تقدیم و تاخیر ہے۔ قرآن پاک کے حوالہ سے یہ جو مباحث ہیں نسخ کے حوالہ سے، ابدال، حذف اور تقدیم و تاخیر کے حوالہ سے حضرت شاہ ولی اللہ نے ان آیات کو پوائنٹ آؤٹ کیا اپنی بک میں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اردو میں وہ بکس مل جاتی ہیں، اس کی تشریح بھی، تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور اس رسالہ کو پڑھیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 38 ہے تفسیر قرآن کے ضمن میں اسرائیلیات کو لانے کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ کی کیا رائے ہے؟ تو اسرائیلیات کو لانے کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔
اوائڈ کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کہ اسرائیلی روایات کو جو ہیں قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو ان کو لایا جائے، کیوں موسٹ جو ہے وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی ان کے نزدیک، شاہ ولی اللہ کے نزدیک وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کسی آیت سے کوئی مخصوص و معین حکم معلوم اور اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں، کہ کوئی آیت ہے اسے کوئی ایک مخصوص اور معین حکم معلوم کیا جائے، یہ استنباط کہلاتا ہے، اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد تفسیر قرآن کے دوران کسی مشکل مقام کو اس انداز سے بیان اور حل کرنا کہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ توجیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ اصطلاحات ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، استنباط سے کیا مراد ہے، نسخ سے کیا مراد ہے، ابدال، تقدیم و تاخیر۔ اور اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 41 میں کسی متشابہ آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو ظاہری معنی کے خلاف ہو، یہ کیا کہلاتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے تعویل۔ کسی متشابہ آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو ظاہری معنی کے خلاف ہو، یہ تعویل کہلاتا ہے۔ مثلا اس کی آیات کے متعلق جیسے ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو بِيَدِكَ الْخَيْرُ جو ہے یدن عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، یا دوسرے یہ کہہ لیں کہ آیت مبارکہ جو ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں۔ اب یہ متشابہ آیت ہے، تو اس کو اب یدن کا معنی اگر ہاتھ لیں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جسم جو ہے یہ ماننا پڑے گا، تو جسم جو ہے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کا معنی ہم ہاتھ نہیں لے سکتے ہیں، بیدک الخیر جو ہے، تو اس کا معنی پھر اصل معنی نہ لیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے جیسے کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو وجہ کا معنی اگر ہم چہرہ لیں گے تو چہرے کے لیے داڑھ ہونا ضروری ہے، تو اس طرح نعوذ باللہ شرک اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جسم کے قائل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس طرح ہم اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مراد نہیں لے سکتے، بیدک الخیر، تو اس کا معنی جب اس طرح کی آیات متشابہ آیات آ جائیں گی تو پھر اس میں مفسر جو ہے تفسیر کرنے والا وہ کیا کرے گا، کیا وہ وہی معنی ایگزیکٹ جو اس کا معنی ہے وہی لے گا، تو یا پھر اس کی تعویل کرے گا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز جو ہے اس کو کلیئر کر لیں کہ مثلا اس حوالہ سے تعویل کہتے ہیں اصل کی طرف لوٹنے کے، اس کا جو اصل معنی ہے یہ اصل کی طرف لوٹنے کے ہیں، اور ماتریدی جو کیوں کے نزدیک یا یہ کہہ لیں کہ جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک جو ہے مثلا یا ماتریدی کے نزدیک جو ہے تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ لفظ سے یہی معنی مراد ہے، اور یقین ہو کہ خدا کو شاہد ٹھہرا کر یہ مانا جائے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، تو اس کی جو سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو کتاب کا معنی اس میں یہی مراد لیا جاتا ہے کہ یقیناً اس سے مراد مفسر یہ کہے گا کہ اس کتاب سے مراد یہ قرآن ہی ہے۔ تو کتاب کو قرآن کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو یہاں ذکر سے مراد جو ہے یہ قرآن ہی ہے۔ مفسرین کے نزدیک امام جلال الدین سیوطی نے علوم جو ہے الاتقان فی علوم القرآن میں جو تقریباً 55 نام گنوائے ہیں صفاتی نام قرآن کے، ان میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو تفسیر یہ ہے کہ مفسر جو ہے وہ لفظ سے وہی چیز اور وہی معنی مراد لے اور یقین سے کہے کہ خدا کی بھی یہی مراد ہے اس سے۔ تعویل میں ایسا نہیں ہوتا، تعویل یہ ہے کہ چند احتمالات میں سے کسی ایک کو یقین اور شہادت الہی کے بغیر ترجیح دی جائے، کہ بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، تو مفسر جب اس کی تعویل کی جائے گی اب بیدک الخیر کی، تو اس کا معنی پھر ہاتھ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں بلائیاں ہیں ساری، تو اس کے کچھ جو مفسرین ہیں وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری بلائیاں ہیں۔ اور جو ہے جب کہا جاتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، تو پھر اس کا چہرہ نہیں اس کا معنی لیا جاتا۔ تو اس طرح جب بہت سے معانی آ جائیں اس میں سے کسی ایک معنی کو جو کی طرف لوٹا دینا اس آیت کو جو متشابہ ہے، تو اس کو تعویل کہتے ہیں۔ کسی متشابہ آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو کہ ظاہری معنی کے خلاف ہو۔ اب دیکھیں نا، ید کا معنی جو ہے ہاتھ ہے، جب وجہ کا معنی چہرہ ہے، تو آپ اس سے مراد جو ہے اللہ کی ذات مراد لے لیں یا قبضہ قدرت کہہ لیں، جو قدرت مراد لے لیں، تو یہ جو ہے اس اصل معنی کے نہیں جا رہا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر ہے جی اسی سے دوسری چیز جو ہے نا، اس کو بھی کلیئر کر لیں، تفسیر جو ہے اوپر والا کہ تفسیر سے کیا مراد ہے۔ تو تفسیر جو اصل میں اس کا کہا جاتا ہے کہ فسر یفسر تفسیراً، تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، یہ باب تفعیل سے ہے، کھولنا، نقاب کشائی کرنا، گھوڑے کا پالان اتار کر اونٹ کا پالان اس کی پشت کو ننگا کر دینا، بے حجاب کرنا، یہ تفسیر ہے۔ لیکن اس کا یہ لغوی معنی ہے، پھر اصطلاح میں قرآن پاک کے الفاظ کو جو ہے اس طرح کھول کر بیان کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہیں، احکام جو ہیں وہ سمجھ میں آ سکے، اللہ تعالیٰ کی جو مراد اور منشا ہے اس کو سمجھا جائے، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 42 ہے، قرآن حکیم کی بعض صورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف آتے ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشہور MCQs ہے یہ، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات ٹکڑوں والے حروف جن کو لکھا اکٹھا جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی شاید پہلے گزر چکا ہے۔ یہ ٹوٹل 14 صورتوں، جو ٹوٹل حروف جو ہیں یہ 14 ہیں، اور قرآن پاک کی 29 صورتوں سے پہلے یہ حروف آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم احکام کی تفصیل کن کے ذمہ ہے؟ تو یہ ایک الگ بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے اوپر جو یہ گزرا ہے نا MCQs حروف مقطعات، یہ FPSC کا ایک جو 2020 کا یا 21 کا پیپر تھا اس میں یہ چیز آ چکی ہے، وہ سولو کر کے اپلوڈ کیا، اس میں یہ MCQs آیا ہوا ہے 42 والا۔ 43 میں حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم احکام کی تفصیل کن کے ذمے ہے؟ کہ علم احکام جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ واجب، مندوب، مباح، مکروہ وغیرہ، یہ جو مباحث ہیں کہ یہ چیز، یہ کام حلال ہے، یہ کام کرنا حرام ہے، یہ جو کام کرنا جو ہے مستحب ہے، یہ ہے یا مثلا مکروہ ہے یہ کام کرنا، یہ چیزیں کن کے ان کی تفصیل بیان کرنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ واعظین کی، متکلمین کی، حکام کی، یا فقہا کی؟ تو فقہا کی ذمہ داری ہے یہ علم احکام جو ہے، کہ جن سے قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے حکم نکلتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ مستحب ہیں، ممنوع ہیں، تو یہ چیزیں جن کی ذمہ داری ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے علم احکام کی تفصیل بیان کرنا، اس حوالہ سے یہ فقہا کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ڈی اس کا آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم مخاصمہ کی تفریح کن کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ کن کی ذمہ داری ہے علم مخاصمہ؟ دوسرے جو باطل عقائد کے لوگ ہیں جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، ان سے مخاصمہ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا اور ان کے جو ہے اعتراضات جو ہیں ان کے جوابات دینا، تو یہ ذمہ داری ہے بی، اس کا آپشن کریکٹ ہے، متکلمین کی۔ علم کلام کے جو لوگ ماہر ہیں، جیسے مسلمانوں میں ہے تو وہ مسلمانوں سے الگ فرقہ تھا، ان سے خارج ہوا ہے معتزلہ، ان کے لوگ جو ہیں اس حوالہ سے ان کا بہت کام ہے۔ تو متکلمین جو ہیں علم الکلام کے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے علم مخاصمہ، یہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس کا بی آپشن کریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 45 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ اور علم تذکیر بالموت وما بعدہ کی تفاصیل بیان کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ اس حوالہ سے یہ واعظین، خطباء جو ہیں، خطیب حضرات جو ہیں، ان کی ذمہ داری ہے واعظ لوگوں کی، کہ وہ لوگوں کو، عام انسانوں کو، مسلمانوں کو، جو زیادہ پڑھے لکھے حضرات نہیں ہوتے،
اتنا کہہ لیں کہ زیادہ نالج نہیں رکھتے، عام سطح کے جو مسلمان ہوتے ہیں، تو اس حوالہ سے ان کو علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروانا، اور علم تذکیر بھی ایام اللہ، جن لوگوں پر قوموں پر عذاب آئے ان کے واقعات سنانا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ان کی جو ہے ان کے واقعات بتانا سنانا قرآن پاک میں سے، اس حوالہ سے، اور علم تذکیر موت اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں اس حوالہ سے گفتگو کرنا اور ان کی تفصیل بیان کرنا، یہ واعظین کی ذمہ داری ہے جو خطباء ہیں، جو ممبر و محراب پر واعظ کرنے والے ہیں، تو ان کی خطباء کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ کام واعظین کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 46 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات احکام کا سبب نزول کیا ہے؟ تو سبب کیا ہے آیات احکام جو ہیں، حلال حرام مباح مکروہ کے حوالہ سے جو آیات مثلا آئی ہیں قرآن پاک میں، تو جن سے حکم نکلتا ہے، استنباط ہوتا ہے، تو یہ اس کا بی آپشن کریکٹ ہے کہ لوگوں میں فاسد اعمال اور مظالم کا رائج ہونا، کہ لوگوں میں فاسد اعمال تھے اور ظلم کا رائج تھا، عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، تو پھر ان کا حصہ نہ دینا، ان کو جائیداد سے الگ کر دینا، ان کی شادی نہ کرنا، جتنے بھی مثلا احکام ہیں، سود زنا چوری اور لوگوں کے مال کو ہتھیا لینا، اس حوالہ سے جو ساری چیزیں لوگوں میں فاسد اعمال تھے اور مظالم کا رائج تھا، تو اس حوالہ سے سبب نزول جو ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات احکام کا وہ یہ ہیں کہ لوگوں میں فاسد اعمال اور مظالم کا رائج ہونا۔ اور پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 47 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات مخاصمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس میں لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا، لوگوں کے جو غلط نظریات تھے، عقائد تھے، ان کو جو ڈیل کرتی ہیں آیات، جس حوالہ سے کہہ لیں کہ اس کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ آیات مخاصمہ کا سبب نزول جو ہے لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا، جیسے اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں، الوہیت مسیح علیہ السلام ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، ابنیت کا مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے، کفارہ کا عقیدہ ہے، تو اس حوالہ سے لوگوں میں جو باطل عقائد تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد تھے، عقائد باطلہ تھے، ان کا رد کرنا، اس حوالہ سے جو آیات مخاصمہ ہیں وہ نازل ہوئیں، یہ سبب تھا ان کا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 48 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات تذکیر بآلاء اللہ بیجام اللہ اور بالموت وما بعد کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہے کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، پیش آمدہ حادثات و واقعات اور موت وما بعد الموت سے لاپرواہی برتنا۔ کویسچن نمبر 49 ہے، ایسی آیات کے جن کے مفہوم میں عربی زبان کے ماہر کو کوئی تردد نہ ہو اور ان کا ایک ہی صاف و صریح حکم ہو اور کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، انہیں اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ محکم۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، تو محکم آیات قرآن پاک کی کون سی ہیں؟ کہ ایسی آیات کو قرآن پاک کی آیات جو ہیں محکم، کہ جن کے مفہوم میں عربی زبان کے ماہر کو کوئی تردد نہیں ہوتا، وہ صاف، وہ فوراً اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کے مراد، اس کا کوئی بھی لفظ آیا اس کا معنی یہ ہے، اس کے مراد یہ ہے، اور ان کا صاف، ایک ہی صاف و صریح حکم ہو اور کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، انہیں اصطلاح میں محکم کہا جاتا ہے، محکم آیات۔ جیسے ہم پہلے اوپر ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ جیسے ذالک الکتاب کا بتایا کہ کتاب سے مراد یہاں قرآن ہی لیا جائے گا، تو جو قرآن کا عربی زبان کا ماہر ہے وہ سمجھ لے گا اس سے مراد قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، تو یہ محکم آیات ہیں۔ اور دوسرا ہے وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات اس میں متشابہات ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 50 ہے، ایسی آیات کے جن سے بیان کا وقت دو مختلف معانی مراد لیے جا سکتے ہوں اور ان کے صحیح مفہوم کے تعین میں دشواری پیش آتی ہو، انہیں اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو متشابہ کہا جاتا ہے، کہ بیان کے وقت اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، مراد لیے جا سکتے ہوں، اور ان کا صحیح مفہوم کے تعین میں دشواری ہوتی ہے کہ اس کا اب صحیح مفہوم کیا مراد لیا جائے، تو ایسی جو آیات ہوتی ہیں اس کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو
الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ متشابہ آیات کی طرف لپکتے ہیں اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ منہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو برپا کرنے کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے، لوگوں کو الجھانے کے لیے، ٹینشن میں ڈالنے کے لیے۔ تو اصل جو ہے یہ الکتاب جو ہیں قرآن پاک کی آیات جو ہیں، جس سے واضح حکم ہو، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، سیدھی سی بات ہے۔ تو محکم آیات کہیں گے، اور جس میں سے دوسری پہلے ہم گفتگو کر چکے، تو جو متشابہ ہوں، جن کے معنی مختلف مراد لیے جائیں، پھر اس سے وہاں تفسیر نہیں ہوگی بلکہ ان کی پھر تعویل کی جائے گی۔ ان آیات کی تعویل سے مراد پھر جو مختلف معانی آئیں گے کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی، تو اس میں سے پھر ایک معنی کو لے لینا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی معنی جو ہے وہ صحیح ہو، تو اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اور اس طرح جب یہ پیش آ جائے اس طرح کی آیات قرآن پاک میں جو آ گئی ہیں، تو اس کو پھر متشابہ کہتے ہیں۔ تو آج کا یہ تقریباً 50 ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ کوشش کریں اس کو اپنا بار بار اسٹڈی کریں، دہرائیں، اور گھر میں جو بھی آپ کا پڑھا لکھا ہے، کوئی بھی فرد ہے، بہن بھائی کوئی بھی، تو اس کے ساتھ ان کو سنائیں۔ ایک اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے تیاری کا کہ آپ ایک چیپٹر کو سٹارٹ کر لیں، پڑھ لیں، 15 20 100 ایم سی کیوز کر لیں، اس کو کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو سنائیں، پھر اس کے بعد اگلے 100 150 کر لیں، یا ایک چیپٹر کر لیں اور پچھلا سنائیں، اس کا ٹیسٹ دیں، اگلے کو پھر شروع کر لیں۔ اس طرح جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تیاری ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔